الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس عظیم کتاب میں شک ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ جس کو بھیجنے والا رب العالمین ہو اور جسے لانے والا جبرائیل امین ہو، اور جس محبوب پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہو، بھیجنے والا بھی نور، لانے والا بھی نور ہو، جس پر نازل ہوئی وہ نبی بھی نور ہو، پھر یہ کتاب کیوں نہ نور و نہ لا نور ہو؟ پیارے دوستو، دنیا کی تمام کتابیں ایک طرف، مگر قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے بھی کہ ان تمام کتابوں کے مصنف یعنی لکھنے والے انسان ہیں، لیکن قرآن مجید کا مصنف خالق انسان ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ تمام کتابیں ہماری زندگی کے کسی ایک حصے اور اس کی طرف ایک حصے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ مثال کے طور طب و حکمت کی کتاب صرف جسمانی بیماریوں کا علاج بتاتی ہے، ریاضی کی کتابیں صرف شماریات بتاتی ہیں، منطق کی کتاب صرف استدلال کرنا سکھاتی ہیں، فقہ کی کتاب صرف فقہی مسائل کا تذکرہ کرتی ہیں، تاریخ کی کتاب صرف گزرے ہوئے واقعات سناتی ہے، لیکن قرآن مجید فقہ ہو یا منطق، فلسفہ ہو یا سائنس، قانون ہو یا ادب، تاریخ ہو یا جعفریہ، دینیات ہو یا سیاست، معاشیت ہو یا معاملات، گویا یہ کتاب ہر موضوع، ہر عنوان پر حاوی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں مگر وہ اس روشن کتاب میں موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں ہے کوئی تر اور خشک مگر اس روشن کتاب میں موجود ہے۔ اور 20ویں پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جتنے غائب ہیں آسمانوں اور زمینوں کے سب اس روشن کتاب میں، سب اس روشن کتاب میں موجود ہیں۔ ہر چیز کا بیان کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید۔ حضرات محترم، جس طرح اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے، اسی طرح یہ کتاب سب کے لیے نمونہ حیات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی۔ اسی آیات کریمہ میں تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ان میں کوئی انسان بھی ہو، ڈاکٹر ہو یا وکیل ہو، تندرست ہو یا علیل ہو، مزدور ہو یا مستری ہو، تاجر ہو یا محنت کش، انجینئر ہو یا مکینک، امیر ہو یا غریب، صغیر ہو یا کبیر، نعت خواں ہو یا واعظ، ان پڑھ ہو یا عالم، مرد ہو یا عورت، قرآن مجید سب کے لیے نصیحت ہے۔ حضرات محترم، سابقہ کتب سماویہ اپنی پہچان کے سلسلے میں خاموش رہی، مگر قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس نے اپنا پورا تعارف کرا دیا۔ ہم نے قرآن مجید سے سوال کیا، اے قرآن تجھے کس نے نازل کیا؟ تو قرآن مجید نے خود جواب دیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ اے قرآن تجھے کون لے کر آیا؟ تو قرآن مجید نے خود جواب دیا، نازلہ بے روح الامین، اسے روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر اترا۔ ہم نے پھر سوال کیا
کہ تو کس پر نازل ہوا؟ تو قرآن مجید نے خود جواب دیا علی قلبک لتکون من المنذرین، تمہارے دلوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تم ڈر سنو۔ پھر سوال کیا کہ تو کس زبان میں آیا؟ تو قرآن مجید نے خود جواب دیا، قرآن مجید نے خود جواب دیا کہ روشن عربی زبان میں بلسان عربی مبین، روشن عربی زبان میں۔ پھر سوال کیا کہ تو کب آیا؟ تو قرآن مجید نے خود جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ہم نے پھر سوال کیا قرآن سے کہ تو دن کو آیا یا رات کو؟ رمضان میں دن بھی ہوتا ہے رات بھی ہوتا ہے، تو دن کو آیا یا رات کو؟ تو قرآن مجید نے خود جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ حضرات محترم، زبور، تورات، انجیل پوری کی پوری اور بیک وقت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یہ کتابیں لے جاؤ، یہ تمہارے اور تمہاری امت کے لیے دستور اور قانون ہے، اب اس میں کوئی کمی پیشی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ مگر جب محبوب کی باری آئی نا تو فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بولے گا تو دستور بنے گا، تو چلے گا تو دستور بنے گا۔ تو پھر ہوا بھی اسی طرح کہ آسمان کی طرف سر اٹھائے گا تو قانون بنے گا، اور پھر ہوا بھی اسی طرح کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم آ گیا، اور سفر کی صورت میں روزہ قضا کرنے کا حکم آ گیا۔ محبوب کے چاہنے پر بیت اللہ کعبہ بنا دیا گیا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، ہمارا دین تمام دینوں سے افضل و اعلیٰ اور آسان بھی ہے۔ پھر بھی اگر ہم عمل نہ کریں تو خدا کی قسم ہماری بدبختی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کتابیں لینے کے لیے جانا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل حاصل کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ مگر جب محبوب کی باری آئی فرمایا سونیا محبوبہ تجھے کتاب لینے کے لیے کسی پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کتاب لینے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا فرمایا اے کملی والے تو اگر مکے میں ہوگا تو قرآن مجید اور مکے میں آئے گا، اگر مدینے میں ہوگا تو قرآن مجید مدینے میں آئے گا۔ چنانچہ آپ ہر سورت کی ابتدا میں دیکھ لیں، یا تو سورت مکی ہوگی یا تو سورت مدنی ہوگی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں گئے اور جو حالات اور واقعات پیش آئے، قرآن مجید نے گویا ان واقعات کی تفصیل اپنے اندر محفوظ کر لی۔ قرآن مجید اس عظیم ہستی کی سوانح عمری ہے جس کے صدقے سارا جہان بنایا گیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیات شد مد زیر زبر پیش الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن نام ہے 30 پاروں کا، 30 پارے نام ہے 114 سورتوں کا۔ یہ صورتیں نام ہے رکوعوں کا، رکوع نام ہے آیاتوں کا، آیات نام ہے فکروں کا، فکر نام ہے جملوں کا۔
جملے نام ہے لفظوں کا، لفظ نام ہے حرفوں کا، حرف نام ہے نقطے اور لکیروں کا، نقطے اور لکیریں نام ہے شد مد کا، شد مد نام ہے اعراب کا، اور اعراب نام ہے زیر زبر پیش کا، زیر زبر پیش نام ہے آواز کا، اور آواز نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا۔ وہ دانائے سب الختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فراغا وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ رات محترم اعجاز قرآن میں سے ہے، اسے یاد کرنا بہت آسان ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ کسی کو زبانی یاد نہیں تھی سوائے صاحب کتاب کے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ، اور ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تفسیر روح البیان میں زیر آیات ذالک الکتاب میں آئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تو وہ 1000 سورتوں پر، اور ہر سورت 1000 آیات پر مشتمل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی اس کتاب کو کون پڑھ سکے گا اور کون اسے زبانی یاد کرے گا؟ تو خداوند تعالیٰ نے جواب دیا اے موسیٰ میں اپنے محبوب پر اس سے بھی زیادہ مشکل کتاب نازل فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی ان کی امت اسے کیسے پڑھ سکے گی جبکہ ان کی عمریں بھی بہت تھوڑی ہوں گی؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا میں ان پر وہ کتاب ایسی آسان کر دوں گا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے پڑھ سکیں گے۔ ہاں کون کہتا ہے جاگیردار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے سرمایہ دار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے مالدار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے وزیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے مشیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے سفیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے امیر بہتر ہے، لیکن کملی والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی لیے تو قیامت کے دن قرآن مجید پڑھنے والے کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ حافظ قرآن کا تو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور چڑھائیوں پر چڑھتا جا، سیڑھیوں پر چڑھتا جا، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس جہاں تو آخری آیات پڑھے گا وہی تیری منزل ہوگی۔ حضرات محترم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل بھی کرے تو اس کے والدین کو تاج، نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے امام الانبیاء علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر قرآن پاک کسی چمڑے میں ڈال دیا جائے تو اس پر آگ اثر نہ کر سکے گی۔ رات محترم، جس چمڑے میں قرآن مجید ہو اس پر آگ اثر نہیں ہو سکتا، آگ کا اس پر اثر نہیں ہو سکتا، تو جس سینے میں قرآن مجید ہو اس پر بھی آگ کا اثر نہیں ہو سکتا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سماعت قرآن حضرت شاہ عبدالعزیز نے جب پہلے سال قرآن مجید حفظ کر کے سنایا، نماز تراویح ہو چکی تھی کہ ایک سوار تشریف لائے اور ان کے ہاتھوں میں برچھا پکڑا ہوا تھا اور آتے ہی کہنے لگے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں۔ اس وقت جو لوگ اس جگہ موجود تھے سب نے دوڑ کر ان کو گھیر لیا اور پوچھا حضرت یہ کیسی تقریر ہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا نام ابو ہریرہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم عبدالعزیز کا کلام مجید سننے چلیں گے، پھر مجھے کسی کام کے لیے دوسری جگہ بھیج دیا اور اس وجہ سے میں دیر سے آیا، بات کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ حضرات محترم معلوم ہوا کہ محبت والوں کا قرآن مجید سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک فاسق فاجر نوجوان سے تمام مسلمان تنگ تھے، لوگوں نے اسے بڑا سمجھایا مگر اس نے کسی کی بات نہ مانی۔ آخر جب وہ مر گیا تو ایک بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر تاج ہے اور فاخرانہ یعنی فخرانہ لباس اس نے زیب تن کیا ہوا ہے۔ وہ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کا حکم ہوا کہ اسے بہشت میں پہنچا دیا جائے۔ اس بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ساری زندگی فسق و فجور میں گزاری مگر تجھے یہ دولت کیسے نصیب ہو گئی؟ اس نوجوان نے کہا کہ مجھ سے دنیا میں صرف ایک نیک کام ہوا ہے، دنیا میں صرف میں نے ایک نیک کام کیا ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے، وہ یہ کہ میں قرآن مجید کو دیکھ کر جب بھی میں قرآن پاک کو دیکھتا تو تعظیماً فوراً کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ادب اور اس کے احترام کی خاطر میرے تمام گناہ بخش دیے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بہت بڑے شرابی تھے۔ ایک دفعہ آپ شراب کے نشے میں کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر حافی نے اس کاغذ کو اٹھا کر صاف کر دیا، پھر چوم کر آنکھوں سے لگا لیا اور اسے عطر سے معطر کر دیا، پھر اس قرآن کی آیات والے کاغذ کو ادب سے ایک دیوار کے اونچے خانے میں رکھ دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد حضرت بشر حافی اپنے باغ میں چلے گئے۔ ادھر خدا کی طرف سے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم ہوا کہ جاؤ بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، ہم بھی تجھے پاک کر کے دنیا میں آخرت میں بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری نے دل میں یہ سوچا کہ بشر حافی تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھ کر پھر سو گئے۔ دوسری بار بھی انہوں نے یہی پھر خواب دیکھا، اسی طرح 3 دفعہ یہی خواب دیکھا اور یہی آواز سنی کہ یہ ہمارا پیغام بشر حافی کی طرف سے ہے، جاؤ اور اسے ہمارا یہ پیغام پہنچا دو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بشر حافی کی تلاش میں نکلے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بیٹھے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ میں بشر سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت بشر باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت سے برہانہ پاؤں رہنے لگے اور کبھی پاؤں میں جوتا نہ پہنا، اس لیے آپ حافی کے نام سے مشہور ہوں گے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی بہت برکتیں ہیں۔ قرآن پاک کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت 10 مرتبہ پڑھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک محل تیار کر رکھا ہے، اور جو 20 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 2 محل تیار فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ تب تو اللہ تعالیٰ کی قسم ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ وسعت دینے والا ہے۔ مشکوہ شریف کی حدیث ہے، یعنی اے عمر تم عطائے رب جلیل پر تعجب نہ کرو، رب تعالیٰ کی جنت بہت وسیع ہے، اس کی عطا بھی بہت ہی وسیع ہے۔ اگر تمام انسان 1,00,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو ہر ایک کو اسی حساب سے جنت میں محل عطا فرمایا جائے گا۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا کا مظہر تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک شخص کو کل واللہ شریف پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فقلت ما وجبت، میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ قال الجنت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ بزرگوں دوستو، قرآن پاک کتنا بڑا انعام ہے جو بارگاہ نبوی سے ہمیں ملا۔ اب ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ناول کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو جہاں سکول کی تعلیم دلواتے ہیں وہاں قرآن کریم کی بھی تعلیم دلوائیں۔ دیکھیے سکول میں جب بچے کو داخل کرواتے ہیں تو پہلا سبق الف انار بے بکری جیم جوتا، اور ذرا ترقی ہوئی ہے تو اور بھی انگریزی میں نہ جانے کیا کیا سبق ہوتے ہیں۔ اب جب ہم قرآن مجید پڑھنے کے لیے بچے کو مسجد میں داخل کریں گے یا مدرسے میں بھیجیں گے تو پہلا سبق ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سبق کا فائدہ سنیے اور فیصلہ خود ہی کیجئے کہ پہلا سبق ضروری ہے یا بعد والا سبق ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے تو دیکھا کہ قبر والے کو بہت سخت عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آئے۔ اب جو اس قبر سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ قبر میں نور ہی نور ہے، وہاں رحمت الہی کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ آپ بہت حیران ہیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی عذاب نازل ہوا، ابھی عذاب نازل ہو رہا تھا اور ابھی رحمت خداوندی کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ ارشاد ہوا اے روح اللہ، یہ شخص بڑا گناہگار بد کردار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ پیچھے چھوڑی تھی، اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مدرسے میں بھیجا گیا، استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ ہمیں حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جو قرآن پاک پڑھے، اس کے احکام پر عمل کرے تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، دعا ہے اللہ رب العالمین یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہم سب کو اللہ پاک قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قبر کا ساتھی ہے قرآن پاک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، انہوں نے یہ خبر نہ تھی کہ یہاں قبر ہے، پتہ اس طرح چلا کہ اس میں کوئی شخص سورت ملک یعنی تبارک الذی پڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے ختم کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ بزرگوں دوستو، یہ وہ کتاب ہے جو انعام خدا بھی ہے اور معجزہ مصطفیٰ بھی ہے۔ پیارے دوستو، دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن اور سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ بہت برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، اس کے اندر جتنا ہو سکے نیکیاں کر لیں، جتنا ہو سکے تلاوت قرآن پاک کر لیں۔ قرآن پاک کو اگر پڑھنا نہیں آتا تو اٹھا کر چوم لیا کریں، قرآن سے محبت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ وہ بے نیاز رب ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو چھوٹی سی نیکی بھی ہماری تمام گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، بخش دیتا ہے۔ وہ بے نیاز کریم رب ہے۔
ایک مرتبہ دل سے اللہ کے گھر میں آ کر قرآن کی زیارت کریں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی قرآن پڑھیں، برکتیں نازل ہوں گی۔ جو آج گھر میں بے برکتیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، گھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں یہ کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اور دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو گھر میں بھی اور ہر جگہ پر قرآن سے محبت کرنے کی اور اس کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن اسلامی بھائیوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے ادا فرما لیں۔